الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں اعظم طارق۔ آج میں آپ لوگوں کو حقیقی آزادی اور عام آزادی کے بارے میں موازنہ کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی آزادی صحیح ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پہلے سے ایک آزادی ہے، یہاں پہ ہم بول سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور آزادی، ایک اور نام دیا کہ حقیقی آزادی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس پہلے سے آزادی موجود ہے، اس آزادی میں نہ کہ ہم بیرونی جو ہمارے خارجہ پالیسی ہے وہ آزادی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، یعنی ایک دوسری ملک کے ساتھ۔ تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی آزادی حاصل ہو جس میں ہم اپنی مرضی سے خارجہ پالیسی بنائیں، اپنی مرضی سے کسی بھی ملک کے ساتھ کاروبار کر سکے اور جو ہماری مفاد میں ہو، اور جس کے ساتھ چاہے قریبی تعلقات بنائیں اور جس کے ساتھ چاہے ہم دوری اختیار کریں، یہ ہماری اپنی مرضی ہونی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے یہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی میں آڑ آتا ہے بیچ میں، اور ہمیں اپنی خارجہ پالیسی آزادی کے ساتھ بنانے نہیں دیتا۔ اب عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر وزن اس لیے ہے کیونکہ وہ پورے 3 سال تک اس ملک کا وزیر اعظم رہا۔ ایک وزیر اعظم رہنے کے بعد لازمی بات ہے اس نے کئی خارجہ پالیسیاں بنانے کی کوشش کی ہوگی، اور ہم اور آپ سب گواہ ہے کہ آخری جب دن تھے، جب وہ نکلنے والا تھا عدم اعتماد سے پہلے، وہ رشیا چلا گیا تھا، رشیا، اور وہاں پہ اس نے جا کے بقول عمران خان صاحب کے وہاں پہ اس نے تیل کے معاہدے کیے، وہاں پہ اس نے گیس کے معاہدے کیے، لیکن امریکہ اس معاہدے کو پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ مثال دیتا ہے کہ ہمارے سامنے اتنی ہی سستی ریٹ پہ، اسی ریٹ پہ انڈیا خریدتا ہے، اور ہم بھی انڈیا والی ریٹ سے ہی اور رشیا سے گیس اور تیل خریدنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ اس معاہدے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے رجیم چینج کیا، اور ہمارے جو سٹیٹ ہولڈر ہے وہ امریکہ کے دباؤ میں آتے ہیں۔ یہ کہتا ہے عمران خان صاحب۔ اب جو ہمارے پاس پہلے سے جو آزادی ہے، عوام اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے، اور عوام کے اوپر دباؤ پہلے سے ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جب زیادہ بولتا ہے، ایک صحافی جب زیادہ بولتا ہے تو اس کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، وہ ڈر کے مارے باہر چلا جاتا ہے، جیسا کہ ارشد شریف ہے، جیسا کہ اور بھی دیگر صحافی اس وقت باہر ہے اور اپنے اوپر خوف اور ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں، مسلمان کے علاوہ بھی ہر ریاست آزاد ہونی چاہیے۔ جب اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، باؤنڈری کے اندر جو مخلوق جو لوگ ہوتے ہیں، ایک سٹیٹ کا ایک نام ہوتا ہے، تو وہ آزاد ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی اور ہاتھ رکھتا ہے، کوئی دوسری ملک، تو وہ غلام کہلائے گی، وہ تو پھر 100% آزاد نہیں کہلائے گی۔ تو عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر بہت بڑا وزن ہے، اور ہمیں حقیقی آزادی کے طرف گامزن ہونا چاہیے۔ ہم جب چاہے چائنا سے تعلقات بنائیں، جب چاہے رشیا سے بنائیں، جب چاہے امریکہ سے بنائیں، پھر بہت ہی اچھی بات کہتا ہے عمران خان صاحب کہ میں امریکہ کا خلاف نہیں ہوں، میں اینٹی امریکن یا اینٹی انڈین نہیں ہوں، لیکن میں ایک لیول کے تعلقات چاہتا ہوں، برابری کے تعلقات چاہتا ہوں، نہ کہ کوئی ایسے تعلقات جس میں صرف امریکہ کا مفاد دیکھا جائے اور ہمارا مفاد ہرگز نہیں دیکھا جاتا ہے، اور 1947 سے بھی یہ ہوتا ہوا آیا ہے۔ اس لیے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ دینا اور اس کی حقیقی آزادی کی یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا ساتھ دینا ہمارے اور آپ کے اوپر لازمی بن گیا ہے، اور جو مخالفت کرے گا وہ ایسی ہے غلامی کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو عمران خان صاحب اور دیگر سیاستدانوں کو ہرگز ایک ہی نظر سے، ایک ہی چشمے سے نہیں دیکھنا ہے۔ وہ ایک سیاستدان نہیں بلکہ وہ ایک لیڈر ہے، اور اس قوم کے بارے میں وہ ایک حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے، اور تا قیامت تک پاکستان اپنی مرضی سے اپنے من چاہے فیصلے کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کے بعد وہ لازمی طور پہ وہ کرے گی، اور اس کے اوپر کسی اور کا دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ وہ امریکہ ہے جس نے سینٹو اور سیٹو 2 معاہدے ہوئے، اس میں امریکہ نے دھوکہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی 1971 کے جنگ میں بھی امریکہ نے مکمل طور پہ پاکستان کو دھوکے میں رکھا اور دھوکہ دیا، یہاں تک کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، بنگال ہم سے علیحدہ ہو گئی اور ایک الگ ریاست بن گئی۔ تو اس امریکہ کے اوپر یقین رکھنا، کیونکہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہے یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہے، اور
یہود و نصارہ کا بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ایک ایسی قوم ہے ایز اے مسلمان کہ اللہ پاک نے ایک بہت ہی بڑی ایک نعمت اور ایک رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی کہلاتے ہیں، اور اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرتے، اور اس کی سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے، اور اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی جب ہم سمجھتے تو پھر امریکہ کے پیچھے کیوں جاتے، اس کو اپنا آئیڈیل کیوں سمجھتے؟ ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل ہے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزارے، اور اس کی جو حیات پوری زندگی گزری ہے وہ تو حکومت کے کھانے پینے کے علاوہ نماز پڑھنے، عبادت کرنے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، باہر کے اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی پوری ایک زندگی پڑی ہوئی ہے۔ ہم اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھو نا، یہ جو خلفائے راشدین تھے، یہ خلفائے راشدین اگر حکومت کرنے کے پیچھے لگ جاتے، ان کو پتہ نہیں کتنے سال لگتے، لیکن ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے اسلام کو ترجیح دی، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، ان کو اتنی بڑی عزت اللہ پاک نے دی ہے۔ دیکھیں نا، اپنی کوشش ہم کر سکتے ہیں لیکن یقین اللہ کے اوپر رکھے، نہ کہ امریکہ کے اوپر۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، والسلام۔